علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حاضر ہیں ایک اور منفرد ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر لیں۔ شکریہ۔ دوستو، برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کئی تھیوریز موجود ہیں۔ کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے اس حصے پر بہت ہی خطرناک طوفان آتا ہے، جس کی وجہ سے بحری جہاز اور ہوائی جہاز تباہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ برمودا ٹرائنگل کے نیچے میتھین گیس موجود ہے، جس کی وجہ سے سمندر میں دھماکے ہوتے ہیں اور یہ گیس آسمان میں خارج ہو کر بادل بنا دیتی ہے، جس کی زرد میں ہوائی جہاز بھی آ جاتے ہیں۔ دوستو، کچھ ایکسپرٹس کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ برمودا ٹرائنگل کے نیچے دراصل ایلینز کی ایک آبادی رہتی ہے، جو شپس اور ہوائی جہازوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ ایک کہانی ایسی بھی مشہور ہے، اور یہ کہانی ایک ایسے انوکھے پائلٹ کی ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ برمودا ٹرائی اینگل سے بچ نکلا۔ اس نے اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ اس پائلٹ کا نام بروس کینن ہے۔ 4 دسمبر 1970 میں یہ پائلٹ اینڈروز آئلینڈ سے میامی بیچ کی جانب جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا باپ اور بزنس پارٹنر بھی تھا۔ یہ 3 لوگ اس چھوٹے سے جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ جہاز کے اڑنے کے کچھ دیر بعد اس کو ایک بادل کا ٹکڑا نظر آیا۔ یہ نارمل سی بات۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ 11,000 فٹ بلندی پر پہنچ گئے۔ یہ جہاز اس وقت برمودا ٹرائی اینگل سے گزر رہا تھا، لیکن پھر اچانک کچھ عجیب ہونا شروع ہوا۔ بروس کے جہاز کے آس پاس بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ بروس کو ان بادلوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنا جہاز ان بادلوں کے بیچ سے نکالتا گیا، اور جب اس کو اندھیرا نظر آنے لگ گیا اور پھر اس اندھیرے میں سفید سی روشنی جلنا بجھنا شروع ہو گئی، جیسے بجلی چمک رہی ہو۔ اچانک بروس کو اپنے سامنے بادلوں کی سرنگ نظر آئی۔ اس کا جہاز اس سرنگ میں داخل ہو گیا۔ جیسے جیسے یہ جہاز اس سرنگ میں داخل ہو رہا تھا، ویسے ویسے سرنگ سکڑتی گئی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ جہاز سرنگ میں پھنس جائے گا، لیکن پھر یہ سرنگ بھی ختم ہو گئی۔ بروس کو اب آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک اور عجیب بات یہ بھی تھی کہ اس پورے معاملے میں اس کے جہاز کا سسٹم ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تھا۔ بروس نے زمین پر موجود ایئر ٹریفک کنٹرولر سے بھی رابطہ کیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بروس کا جہاز کنٹرول روم پر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن یہاں ایک اور حیرت انگیز بات نظر آئی کہ بروس کا جہاز اینڈروز آئلینڈ سے میامی بیچ کی طرف سفر کر رہا تھا۔ یہ سفر 75 منٹ کا تھا، لیکن بروس کا جہاز صرف 47 منٹ میں میامی بیچ پہنچ چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے 28 منٹ پہلے ہی میامی بیچ پہنچ گیا؟ اس کے جہاز کا فیول بھی اتنا خرچ نہیں ہوا تھا جتنا میامی بیچ پہنچنے کے لیے استعمال ہونا تھا۔ اس کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے جہاز کو اٹھا کر میامی بیچ اتار دیا ہو۔ سمندر سے اس حصے سے گزرنے والے کئی ہوائی جہاز اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں اور پھر کبھی نہیں ملے۔ جیسے کہ 5 دسمبر 1945 امریکہ کے 5 پلین، جن کا نام فلائٹ 19 تھا، برمودا ٹرائنگل پر اڑتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ان جہازوں میں 19 لوگ سوار تھے۔ یہ جہاز کہاں گئے آج تک پتہ نہیں لگ سکا۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ ان جہازوں کو ڈھونڈنے کے لیے جو جہاز وہاں بھیجا گیا وہ بھی غائب ہو گیا۔ اس واقعے نے برمودا ٹرائی اینگل کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اور انفارمیشن پسند آئی تو ہمارے انفارمیٹیو ورلڈ کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔